السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 13واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 13واں سبق ہے۔ کل ہم لوگوں نے زندگی پر بات کی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اصطلاح میں 3 طرح کی زندگیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حیات دنیا، اور دوسری حیات طیبہ، اور تیسری حیات دنکا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کی روشنی میں ہم لوگوں نے اس پر بات کی۔ آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ دنیا اچھی بھی ہے اور دنیا خراب بھی ہے۔ دنیا اچھی اس اعتبار سے ہے کہ اسی دنیا کی زندگی کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت کو دروست کرنا ہے۔ تو یہاں جتنے بھی اوقات ہمیں دیے جاتے ہیں، جو مہلت ہمیں دی جاتی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان اوقات کو اللہ اور رسول کی رضا میں، ان کی اطاعت میں لگا کر کے ہم اپنی آخرت کو دروست بنا لے جائیں۔ جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ تو اللہ نے خرید لیا ہماری جان کو، اور اللہ نے خرید لیا ہمارے مال کو جنت کے عوض میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی میں جو ہم مال حاصل کرتے ہیں، ان دونوں کے ذریعے سے جنت کو خریدا جا سکتا ہے۔ مگر ایسے ہی نہیں، اب آپ کو اپنے نفس کو شریعت کے مطابق چلانا ہوگا تو نفس سے آپ جنت کو خرید لے جائیں گے، اور دنیا میں جو آپ کو مال حاصل ہوگا تو اس کے حصول میں اگر آپ اسلامی طریقے کو ملحوظ رکھیں گے اور اس کے خرچ میں بھی اسلامی طریقے کو ملحوظ رکھیں گے، یعنی حلال ذرائع سے حاصل کرنا اور جائز اور مباح راستوں میں اس کو صرف کرنا۔ اگر آدمی حرام کے راستے میں اپنے مال کو صرف کرے گا
تو اس سے جنت نہیں خریدی جا سکتی ہے، اس سے جہنم کو خریدا جا سکتا ہے۔ اگر حرام ذرائع سے مال کو حاصل کرے گا تو اس سے جنت نہیں خرید سکتے ہیں، اس سے جہنم خریدی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حلال ذرائع سے مال حاصل کیا مگر اس مال کو اس نے حرام طریقوں میں لگایا، جیسے جوا کھیلنے میں لگایا، شراب پینے میں لگایا، زنا میں لگایا، کسی کو ناجائز طور پر نقصان پہنچانے میں لگایا، یہ سب کچھ مال لگانا ہوا، مگر اس مال لگانے سے آپ جنت نہیں خرید سکتے ہیں، اس سے آپ جہنم خرید رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اس کو گناہ میں لگا رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا نفس ہے، اس نفس سے ہم طاعت کے کام لیں جو اللہ و رسول نے کہا ہے، ان کاموں میں اس کو لگائے، وقت پر نماز پڑھے، حج فرض ہو تو حج کو جائے، اور رمضان شریف کا مقدس مہینہ آیا تو اس میں روزے رکھے، اللہ نے اس کو مال دیا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو وقت پر زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ فطر کا وقت آئے تو صدقہ فطر ادا کرے، قربانی کا وقت آئے تو اس پر قربانی کا حکم آتا ہے تو قربانی کرے، اور اس طریقے سے اولاد کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، پیرنٹس کے حقوق ہے، ان سب کو بجا لانے میں صرف کرے مال کو، اور اپنے نفس کو اطاعت میں صرف کرے، تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور خلاف میں اگر استعمال کیا جائے تو جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے وہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو آگاہ فرمایا کہ اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ میں پہلے ہی سے ڈیل کر رہا ہے، کس بات کا؟ کہ لاؤ تمہارا نفس ہم نے خرید لیا، اور لاؤ تمہارا مال ہم نے خرید لیا، عوض میں ہم نے تمہیں جنت عطا فرما دی، تاکہ ہم اپنا نفس پھر کسی اور کے ہاتھوں میں نہ بیچے، ہم اپنا مال کسی اور کے ہاتھوں میں اس کا ڈیل نہ کریں، چونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ میں پہلے سے اس کا ڈیل کر دیا، جنت ہمیں حوالے کر دی ہے ان دونوں چیزوں کے عوض میں۔ تو اب ہمیں اس میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، کافر کھائے تو کھائے، اس کا نہیں خریدا گیا ہے، وہ اپنی پسند کی زندگی جیے، وہ اپنی پسند سے مال حاصل کرے، وہ اپنی پسند سے خرچ کرے، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا دل تو جنت کے عوض میں ہو چکا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اچھی بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے جنت کو خریدا جا سکتا ہے، یہ دنیا کا مال اچھا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے جنت کو خریدا جا سکتا ہے، اور یہ برے بھی ہیں اگر ان کو خلاف میں لگایا جائے تو اس کے ذریعے سے آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ دونوں میں فرق کرنے کے لیے، مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق کرنے کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے، باغ و بہار، وہ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، چونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اپنی پسند کی جیے گا۔ مومن اپنی پسند کی نہیں جی سکتا، اس لیے کہ اس نے دل جنت کا کر لیا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اپنے نفس اور اپنے مال کے ذریعے سے انہیں چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، چونکہ وہ ڈیل کر چکا ہے، اس لیے وہ غلط راستے پر نہیں جا سکتا ہے، اور اس کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کی قدر کر کے اس سے جنت کو خریدنا ہے۔ تو
تو اب یہ زندگی جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے کہ بھئی اس سے ہم جنت خرید سکتے ہیں. ہمارا مال بڑا قیمتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم جنت خرید سکتے ہیں. ہمیں قیمت بتائی گئی کہ بھئی تم بڑے قیمتی ہو، جنت خرید سکتے ہو. تمہارا مال بڑا قیمتی ہے، جنت خرید سکتے ہو اس کے عوض میں. تو ہمیں ہماری حیثیت بتائی گئی کہ تم بڑے قیمتی ہو. اب اگر ہم اس ڈیل کو نہ سمجھ پائیں اور اپنی چیز کو ہلکے داموں میں بیچ ڈالیں، یعنی ہم اپنی زندگی کو دنیا پہ قربان کر دیں، اسی کے پیچھے لگے رہے، آخرت کا کچھ بھی نہ کریں، یہاں تک کہ ہماری موت کا وقت آ گیا اور ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں آیا آخرت کا. بڑی قیمتی ہماری زندگی تھی، مگر اس کو ہم نے ثمن قلیل میں لگا دیا، یعنی دنیا کے حصول میں لگا دیا. آخرت کو اس سے حاصل نہیں کر پائے. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ تو اتنا قیمتی ہے کہ تو اپنے وجود کے ذریعے سے جنت خرید سکتا ہے اور تو اپنے مال کے ذریعہ بھی جنت خرید سکتا ہے. دنیا اگر کسی کو مل جائے تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدگی کی دلیل نہیں ہے. یعنی کسی کو اگر بہت مال ملے، کسی کو اگر بہت سرمایہ ملے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ اسے چاہتا ہے. نہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا ہمارے سامنے ہے، بہت سارے ایسے بادشاہ آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں خدا ہوں، پھر بھی ان کو بادشاہت ملی. جیسے نمرود ہے، پوری دنیا کا بادشاہ بنا، فرعون ہے بادشاہ بنا، اور ایسے ہزاروں ایگزامپل ہے کہ کافر لوگ دنیا کے بادشاہ بنے. تو دنیا اگر صرف محبوب اور پسندیدہ لوگوں کو ملتی تو کافروں کو کچھ نہیں ملتا، مگر ان کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا مل جانا پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے دنیا پر کسی کو ہم ڈیپینڈ نہیں کریں گے کہ اس کو پیسہ زیادہ ملا ہے تو یہ بانصیب ہے اور اس کو کم ملا ہے تو یہ کم نصیب ہے، نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ یہ فیصلہ پسندیدگی پر نہیں ہے. دنیا کا فیصلہ سی آزمائش پر ہے کہ وہ کسی کو ملتا ہے تو امتحان کے لیے ملتا ہے، آزمائش کے لیے ملتا ہے کہ دنیا میں کیسا رہتا ہے اور دنیا میں کیسے زندگی گزارتا ہے. ان سب چیزوں کی آزمائش کے لیے دنیا ملتی ہے، پسندیدگی پر نہیں. حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا چاہے اس کو دے گا، یعنی دنیا کے دینے میں پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کا لحاظ نہیں کرے گا، چاہے اسے دے گا، لیکن اپنا دین اسے دے گا جسے وہ محبوب رکھتا ہے. تو پتہ چلا کہ دین جسے مل جائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اسے چاہتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے اس کو اپنی دین کی ہدایت فرمائی، اپنے ریلیجن کی رہنمائی اسے فرمائی، اس کی توفیق اسے عطا فرمائی. تو دین مل جانا یہ محبت کی دلیل ہے، دنیا مل جانا محبت کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اپنوں کے پاس بھی آئی ہے اور غیروں کے پاس بھی گئی ہے. تو دنیا کا ملنا آزمائش ہے، یہ پسندیدگی کی دلیل نہیں ہے. میں آپ کو حدیث کے ذریعے سے اس کو بتا رہا ہوں کہ پسندیدگی کی دلیل نہیں. دوسری حدیث بخاری کی ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے.
حسد کرنا حرام ہے۔ یہاں تک آپ نے ارشاد فرما کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ حسد کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ حسد دنیا کی چیزوں پر آپ کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو مال میں آگے دیکھا تو آپ نے حسد کیا، کسی کو دولت میں آگے دیکھا تو آپ نے حسد کیا، کسی کو منصب میں آگے دیکھا تو آپ نے حسد کیا۔ دنیا حسد کی چیز نہیں ہے کہ آپ اس پر جلو، یہ تو ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے، تو اس پر جلنے کی کیا بات ہے؟ اور کسی کے پاس میں وہ دنیا آئی تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نہ اس کے پاس میں ہمیشہ رہے گی، آج ہے کل چلی جائے گی۔ بہت بڑے بڑے مالداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کل کے مالدار تھے اور آج وہ زکوٰۃ مانگ کے کھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جو دنیا کی حکومت کر رہے تھے، ایک زمانہ وہ آیا کہ ان کا کنگڈم چلا گیا اور وہ قید خانے میں بند ہو کر کے رہ گئے۔ تو آج کا مالدار کل غریب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، اس پر کیا حسد کرو گے؟ نعمت زوال کی ہے، اگر انجام آدمی اس کا جان لینا تو حسد کرنا ہی چھوڑ دے۔ پر یہ حسد اس لیے کر رہا ہے کہ وہ انجام اس کا نہیں جانتا، پہلے سے اگر انجام اس کا معلوم ہوتا نا تو حسد نہیں کرتا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک آدمی لگ گیا، اس کے پاس میں 3 روٹیاں تھیں، تو پھر وہ لمبا واقعہ ہے، میں سے اشارہ کر رہا ہوں۔ تو ایک انہوں نے کھائی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، اور تیسری روٹی کے بارے میں سوال ہوا تو وہ کھا گیا، تو آپ نے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو پھر اس پر بات چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ شخص سچ نہیں بولا، این تک سچ نہیں بولا۔ بہت سارے آپ نے معجزات بتائے مگر پھر بھی وہ سچ نہیں بولا۔ تو آخر میں آپ نے کیا کیا؟ یہ آدمی دنیا کا لالچی ہے، معجزات بتاتے ہیں پھر بھی سچ بولنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ نے مٹی کے 3 ڈھیر لیے اور کہا کہ سونا بن جا۔ تو نبی تھے، ان کے کہنے سے تینوں ڈھیر سونے کے بن گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا ڈھیر اس کا جس نے روٹی کھائی ہے، یعنی تیسری روٹی اس نے کھائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کھائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اب تک کیوں جھوٹ بولتا رہا؟ ٹھیک ہے، یہ تینوں لے لو، میرا والا بھی تیرا، تیرا والا بھی تیرا، اور وہ تیسرا بھی تیرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، جھوٹ بولے ہو نا، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، چھوڑ کے چلے گئے۔ 3 ڈھیر سونے کے اس کو مل گئے۔ یہ چھوڑ کے گئے نا، اتنے میں 2-3 آدمی لٹیرے آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس میں سونا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی تم مجھے مت ڈالنا، ہم لوگ اس کو شیئر کریں گے۔ تو کیا کیا؟ کیسا کہا کہ دیکھو اس میں سے تھوڑا پیسہ لے کر کے تم جاؤ اور ہم لوگوں کے لیے پہلے کھانا خرید کر کے لاؤ۔ تو یہ گیا، تو اس نے کہا کہ چلو بھائی میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، تو یہ لوگ کھائیں گے، مر جائیں گے، تو پھر میرا ہی رہے گا، وہ لٹ نہیں پائیں گے۔ اس نے کھانے میں زہر ملوایا اور پھر لے کر کے آیا۔ ان لوگوں نے سوچ رکھا کہ وہ آئے گا، جیسے کھانا لے کے آئے گا ہم اس کو مار ڈالیں گے تاکہ اس کا حصہ بھی ہم لے لیں گے، اس کو کچھ دینا نہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ لے کے آیا، تو جیسے کھانا لے کے آیا ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ اب کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، تو ان لوگوں نے کھایا تو یہ دونوں بھی مر گئے، سونا وہیں کا وہیں رہ گیا، یہ تینوں کے تینوں مر گئے۔ یہ دنیا کا لالچ، یہ دنیا کی حرص، یہ دنیا کا مال، انجام پتہ نہیں ہے۔ سونا دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، لیکن یہ دیکھتا کہ اس سونے کے ساتھ میری موت بھی ہے تو سونا چھوڑ دیتا، اپنی زندگی کو قبول کر لیتا۔ لیکن انسان اپنے انجام سے بے خبر ہے، اس وجہ سے دنیا کی چیزوں کے اوپر اتراتا بھی ہے،
دوسروں کے پاس دیکھتا ہے تو حسد بھی کرتا ہے، حالانکہ یہ چیز حسد کرنے کی نہیں ہے، تو آزمائش ہے، پتہ نہیں کہ تمہارے پاس آنے کے بعد تم کامیاب رہو گے یا ناکام ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اس پر حسد نہیں، اسلام نے حرام کر دیا، اس کی طرف توجہ مت کرو۔ اب دیکھو ہمارے آقا نے فرمایا کہ دو چیزوں پر حسد کر سکتے، اس حسد کے معنی رش کرنا، یعنی دوسرے کی نعمت اس کے پاس رہے اور مجھے بھی اس جیسی مل جائے۔ اس میں ہمارے نبی نے کن نعمتوں کا انتخاب کیا ہے؟ یہ ہے دین۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف دو چیزوں پر رش کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو دین دیا، علم دیا، دین دیا، وہ اس پر خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کا دین سکھاتا ہے۔ تو جب تم دیکھو کہ اس آدمی کو اللہ نے اپنا دین دیا ہے، دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، تو تم یہ رش کر سکتے ہو کہ اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما، کہ دین ملا، ساتھ میں تبلیغ کا طریقہ بھی ملا، توفیق بھی ملی۔ یہ ایک کہ جس کو دیکھ کر کے رشک کیا جا سکتا ہے، باقی کسی میں رشک نہیں ہے۔ دوسری نعمت ہمارے آقا نے بیان فرمائی، اور جب تم کسی اہل ثروت کو دیکھو، پیسے والے کو دیکھو کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی دولت یوں خرچ کرتا ہے، یوں خرچ کرتا ہے، یعنی بے تحاشا اپنی دولت اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، جب تم ایسے آدمی کو دیکھو تو اجازت ہے کہ تم رش کرو اور یہ کہو کہ اللہ ایسی نعمت تو مجھے بھی عطا فرما کہ مجھے دولت ملے تو میں اس سے گناہ نہیں نیکیاں خریدوں، اور میں تیرے دین کے راستے میں اسے لگا کر کے تیرے دین کی اعانت کا اس کو ذریعہ بنا دوں۔ صرف ہمارے آقا نے دین اور دنیا ان دونوں کو جمع کیا، لیکن دونوں کو مذہب کے ساتھ میں اٹیچ کیا کہ اللہ کا دین سیکھا، دوسرے کو سکھایا، تو بھی ایسا بننے کی کوشش کر، اور دولت اگر ملے تو اس دولت کے ساتھ بخل نہیں، سخاوت کر، اللہ کے راستے میں لگا، اگر اس طرح سے تمہیں مل جائے تو یہ بہتر ہے، باقی دنیا دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ رشک دو ہی پر ہو سکتا ہے، باقی میں نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں میں حسد کو حرام کر دیا، ان دو میں حسد کو جائز کر دیا۔ تو حضور نے فرما تمام چیزوں میں حسد کرنا حرام ہے مگر ان دونوں میں جائز ہے، اس لیے کہ لینے کے قابل ہے، وہ لینے کے قابل ہے ہی نہیں۔ چلو یہ ایک طریقہ ہمیں بتایا گیا۔ دوسری جگہ پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما الدنیا جیفۃ وطلابها کالکلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتوں کی طرح سے ہے، کہ کتا ہے نا مردار کھاتا ہے، تو دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتوں کی طرح سے ہیں کہ وہ اس مردار کو لینا چاہتے۔ دنیا کو مردار کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ یہاں تک ہے، فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ میں موت مسلم ہے۔ موت کا مطلب فنا ہونا مسلم ہے، اس لیے حضور نے دنیا کو مردار کہا۔ اور والآخرت خیر وابقا، قرآن فرماتا آخرت تو بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، اس لیے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ میں اللہ نے فنا کو نہیں ملا، بقا کو ملایا۔ تو وہاں کی نعمتیں باقی رہنے والی، یہ فنا ہونے والی، تو اس کے پیچھے جانے والا یعنی ایسا کہ اپنے دین کو فراموش کر کے اس کے پیچھے لگتا ہے اور اسی دنیا کو اپنے لیے محبوب ترین سمجھ کر کے اسی کے پیچھے جاتا ہے اور شریعت اور دین کو پسے پشت رکھ دیتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کتے کی طرح سے ہے، کہ کتا مردار کو کھاتا ہے، اور یہ بھی
اسی مردار کو نوچنے میں پڑا ہوا ہے، اپنے دین کی طرف نہیں دیکھتا کہ جس کے ذریعے سے باقی نعمتیں ملنے والی۔ کمپیر میں تیسرے ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور کافر کی کیسی ہوتی ہے، اس میں فرق نہ ہو تو پھر ہمیں ٹٹولنا پڑے گا نا کہ بھئی میرا ایمان کہاں ہے، اس کا پمپنگ کدھر ہے۔ دل خراب ہو جائے تو اس کا علاج کرتے نا ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے، تو پھر یہ مذہبی معاملے میں دل خراب ہے تو اس کو بھی علاج کرنا پڑے گا کہ وہ مذہب کے نام پہ دھڑکتا کیوں نہیں ہے، وہ دین کے نام پہ دھڑکتا کیوں نہیں ہے، وہ اللہ کے نام پر دھڑکتا کیوں نہیں ہے۔ تو دل کا علاج کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ اس سے کافروں کو ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمہ کھانا بھی نہ دیتا، مچھر کے پر کے برابر اگر اس کی حیثیت ہوتی۔ کافروں کو کچھ نہیں ملتا، مگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے دینے میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ محبوبین کو ملے گی، نہیں، عام رکھا، چاہے جسے دے دوں گا، لیکن رہ گیا میرا دین تو میں صرف انہی کو دوں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو جن کو اللہ کا دین مل جائے وہ اللہ کے نزدیک محبوبین ہوتے ہیں، جن کو دنیا مل جائے ان کے محبوبین کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غیر قابل وقت چیز دی گئی ہے، اس کے مقابلے میں قابل وقت چیز اللہ کا دین ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہم لوگوں کو اس طرح سے سمجھا تاکہ مسلمان کا دل جو ہے نا دنیا کے نام پہ نہ دھڑکے، دین کے نام پہ دھڑک جائے، اس کا پمپنگ اللہ کے دین کے نام پر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، کل ہی بتایا تھا نا کھیل کود ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم، آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی ماننا کہ میرے پاس میں مال زیادہ ہے تو میں تکبر کروں گا، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں گا، دوسروں کو چھوٹا سمجھوں گا، بس ایک تفاخر ہے اس مال کے ذریعے سے۔ اور دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مالداروں کے پاس میں نا، لوگوں کے پاس میں مال آتا ہے نا تو صرف مال نہیں آتا ہے، اور جتنا مال آتا ہے اتنا تکبر ان کے پاس میں زیادہ آتا ہے، وہ بگ ہیڈ بن جاتے ہیں، سر ان کے اونچے ہو جاتے ہیں، دوسروں کی قدر نہیں جانتے ہیں، ان کے در پہ کوئی آتا ہے تو اس کو وہ بھکاری سمجھ کر کے، ذلیل سمجھ کر کے اس کے ساتھ میں ٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے کیا؟ انسان تو وہ بھی انسان، یہ بھی ہے، مگر یہ آدمی اتنا پراؤڈ کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تفاخر بینکم، یہ پیسوں کی وجہ سے تفاخر کر رہا ہے، حالانکہ تفاخر کی چیز ہی نہیں ہے دنیا، یہ تو مردار ہے، مردار کو لے کے کیا تفاخر کرو گے؟ اور یہ فنا ہونے والی ہے، اس کے انجام پر نظر کرنے کے بعد میں کیا تفاخر کرو گے؟ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، دنیا آتی ہے نا لوگوں کے سر اونچے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، او میرے پاس اتنے اولاد ہے، اتنے بیٹے ہیں، میرے پاس میں یہ ہے، میرے پاس میں وہ ہے، میرے پاس میں اتنے مکان ہیں، میرے پاس میں اتنی جائیداد ہے، بس اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنی باتیں بگاڑتے رہتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا انجام، آخر کچھ نہیں ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے، جب تک اس کو اللہ کے دین کے ساتھ میں نہ ملایا جائے دنیا کچھ نہیں ہو سکتی۔ ایسے سمجھو نا جیسے ایک ہے اور زیرو ہے،
زیرو زیرو ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ مگر ایک کے ساتھ میں ایک کے بعد میں زیرو کو لگاؤ تو وہ 09 بن جاتا ہے، چونکہ ایک تو ہے نا اور وہ 9، زیرو ایک نہیں رہا، ایک کے ساتھ ملے نا تو 09 بن جاتا ہے، 2 کے ساتھ ملے نا تو 019 بن جاتا ہے، 3 کے ساتھ ملے نا 029 بن جاتا ہے، 29 وہ ہے اور یہ 27 وہ ہے اور 3 وہ ہے، 30 بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ 20 کے اندر وہ 18 ہے اور 2 وہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ اتنا بلند بنانا چاہتے ہیں، اتنا بلند بنانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے ذریعے سے تم جنت خرید لو، تو یہ اللہ اتنی حقیر کہ تو نے ایک نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھا، مچھر کے پر کے برابر بھی تو اس کو حیثیت نہیں دیتا، یہ جنت خریدنے کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو مسلمان بن جاؤ، حلال ذرائع سے لے کر کے اللہ کے دین کے راستے میں اسے صرف کر دے۔ یہ دنیا بے وقت تھی، مگر تیرے ایمان کے ساتھ مل کر کے میں اس کو اتنا بڑھا دوں گا کہ اسی دنیا کے ذریعے سے اب تو جنت بھی خریدنا چاہے تو جنت بھی خرید سکتا ہے۔ آپ کا ایمان کتنا قیمتی ہے کہ یہ بے وقت دنیا میرے ایمان سے مل گئی تو جنت خریدنے کے قابل ہو گئی۔ میرا نفس بیکار ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر اللہ کے دین کے ساتھ میں نے اپنے نفس کو بنا دیا تو میرا رب فرماتا ہے اب تو اتنا قیمتی ہو گیا کہ تیرے وجود سے تو جنت کو خرید سکتا ہے۔ تو ہم زیرو ہیں، کچھ نہیں ہے، ہماری دنیا زیرو ہے، ہمارا وجود زیرو ہے، مگر اللہ کے دین کے ساتھ ملایا تو اللہ فرماتا ہے اب تو اتنا قیمتی ہو گیا کہ تو اپنے وجود سے جنت بھی خرید سکتا ہے، تو اپنے مال سے جنت خرید سکتا ہے، تیرا مال بھی قیمتی ہو گیا اور تیرا وجود بھی قیمتی ہو گیا، اس لیے کہ تو نے میرے دین کے ساتھ ملا دیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے کہ اس کے ساتھ ملنے سے ہم لوگ اتنے قیمتی بن گئے اور ہمارا بے وقت مال دین کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اتنا قیمتی ہو گیا۔ وہ اللہ کا دین بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے، مگر ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں نا، اس کا یہ قصور ہے کہ اس دنیا کے پیچھے جا کر کے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ آج دیکھو نا دنیا میں سارے لوگوں کو آپ اندازہ لگاؤ، اب اپنے گھر کے ماحول کو دیکھو تو اپنے بچوں سے لے کر کے ہم لوگ فیوچر میں لگے ہوئے نا، فیوچر بناؤ بچوں کا، فیوچر بناؤ بچوں کا، ٹھیک ہے بناؤ، لیکن دین بناؤ بچوں کا یہ کسی کے پاس نہیں آتا ہے۔ دین کے لیے تو وہی 1-2 گھنٹہ نکال دیا، بچہ گیا تب بھی، نہ گیا تب بھی۔ اسکول نہیں جاتے ہیں تو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ فلاں ریزن سے نہیں آیا، اور مسجد میں باہر کنٹری میں بھی چلے جاتے ہیں نا، کوئی انفارمیشن نہیں ہوتا، لوگوں سے پوچھتے بھائی کیا ہوا، بچہ نہیں آتا، بچہ او یہ تو باہر گیا ہے۔ لیجیے مسجد میں ملا کو کہتے بھی نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے، اسکول میں پہلے سے چھٹیاں لی جاتی ہے۔ تو آپ کے نزدیک دنیا سب کچھ ہے، دین کی در ہے، اس کے لیے اتنی اہمیت کیوں نہیں؟ جتنا وقت دنیا کے پیچھے لگا رہے ہو دین کو کامیاب بنانے کے لیے اتنا وقت صرف کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہمارا دل جو ہے نا اس کی دھڑکن دنیا بن گئی ہے، دین نہیں بنی ہے۔ اور جن لوگوں کی دھڑکن دین ہوتی ہے نا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا ایمان ان کا زیادہ ہو جاتا، ان کا دل دین کے لیے دھڑکنے لگتا ہے۔ اور اب ہمارا دل صرف دنیا کے لیے دھڑک رہا، دنیا لینے سے منع نہیں کیا گیا ہے، دنیا میں گھس جانے سے منع کیا گیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے فیصلہ فرما کہ اگر کوئی آدمی دنیا زیادہ لے تو اس کو اجازت ہے، مگر اس لیے تاکہ حقوق ادا کرے، اس لیے تاکہ وہ دین کو فائدہ پہنچائے، اس لیے تاکہ وہ دوسروں کے کام لگے، تو اس کو ضرورت سے زیادہ دنیا میں جانے کی اجازت ہے۔ مگر جو اس غرض سے نہیں جاتا ہے، صرف مالدار بننے کے لیے جاتا ہے، دنیا میں آگے نکلنے کے لیے جاتا ہے، تفاخر کے طور پر جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا گیا کہ ایسے آدمی کا دنیا میں جانا بہت ناپسندیدہ ہے۔
تو اس کو پسندیدگی میں بھی شامل نہیں کیا. اجازت حسن نیت کے ساتھ اندر جانے کی تھی، اور وہ نہ ہو تو اس دنیا کے حصول کو بھی برا سمجھا گیا ہے کہ وہاں ہم دنیا لیں گے تب بھی نیت یہی کریں گے، ہاں میرے پاس میں آئے گی، میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا، اللہ کے دین کو مضبوط کروں گا، دین کے اداروں کو مضبوط کروں گا، لوگوں کی ضرورت پورا کروں گا، مسلمانوں کو آگے بڑھاؤں گا، تو دنیا کا حصول بہتر ہوتا ہے. اور ایسی نیت نہ ہو تو مباح بھی مکروہ ترین مباح بن جاتا ہے، بہت ناپسندیدہ بن جاتا ہے کہ آپ کی نیت کے ساتھ حسن نہیں پا گیا. تو دنیا تو اتنی ایسی ہے، اسی کوئی وقت نہیں ہے، اور ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے. تو اللہ نے ہمیں اس کا نقشہ بتایا کہ رب ہی بتا دینا، وہ بندے سے دھوکہ نہ ہو سکے. چونکہ رب بتاتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ بھائی رب تو بنانے والا ہے، وہ تو حقیقتوں سے واقف ہے، اور وہ بتائے گا تو وہاں غلطی کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے. تو وہ رب بتا رہا ہے کہ بندے کو سمجھا دے کہ دنیا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے. تو فرما بس یہ تفاخر ہے، کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے، اور کچھ نہیں آگے. پھر اس کو ایک مثال سے اللہ نے بیان فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ فرماتا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح سے ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے، پھر روندا پامال ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. فرمایا کہ کھیتی کی طرح سے ہے کہ ابھی اگایا، ابھی پودا تھا، ہرا بھرا تھا، پھر یلو ہوا، اور پھر بالکل سوکھ گیا، اور پھر پامال ہو گیا، ختم. تو بس ایسے ہی ہے یہ دنیا ہے. آپ آئے، جوان ہوئے، اور سب کچھ آپ نے کمایا، اور ادھر موت آئی، چلے گئے، سب ادھر کا ادھر، سب پامال ہو گیا. تو یہی مثال ہے، جیسے کھیتی تم اگاتے ہو، اگی اور تمہیں اچھا لگا، تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا زمانہ ختم ہوا، سوکھ گئی، پامال ہو گئی. یہ زندگی ایسے ہی پامال ہو جائے گی. موت ہے تمہارے انتظار میں. تو اللہ کے پاس میں عذاب بھی ہے، وہ اللہ کے پاس میں مغفرت اور اس کی بخشش بھی ہے. اب تم کس کو چاہتے ہو؟ کیا دنیا میں کھو کر کے عذاب لینا چاہتے ہو، یا پھر اس کے ذریعے سے اللہ کے دین میں کامیاب ہو کر کے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آخرت میں دونوں ہے. اللہ یہ فرماتا ہے آخرت میں دونوں ہے، عذاب بھی ہے، اللہ کی بخشش اور اس کی رضا بھی ہے. تم کس کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ دونوں تمہارے پاس میں. اسی دنیا کے ذریعے سے جہنم بھی خریدی جا سکتی ہے، اور اسی دنیا کے ذریعے سے جنت بھی خریدی جا سکتی ہے. اب تمہاری چوائس ہے کہ تمہاری عقل کدھر کام کر رہی ہے، جہنم لینے کو یا جنت لینے کو. کون ہے جو جنت کے مقابلے میں جہنم کو پسند کرے کہ وہ عذاب ہے؟ ہر آدمی فیوچر اسی لیے بناتا ہے کہ میں خوش رہوں، میری اولاد خوش رہے، وہ کامیاب رہے، وہ حاجت مند نہ ہو جائے، مفلس نہ ہو جائے، تنگ دست نہ ہو جائے، بھیک منگتے نہ ہو جائے. اس لیے ہم اپنے مستقبل کی بات کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس دنیا کا مستقبل اس کے پیچھے فنا ہے، آخرت کا مستقبل دائمی ہے، اور وہاں یا تو عذاب ہے اور یا مغفرت اور رضوان ہے. تو کیا چاہتا ہے اپنے لیے، اور تو کیا چاہتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بعد کی زندگی کا وہی فیوچر جو ہمارا بعد کا ہے، اس کے بارے میں خدا کلام کر رہا ہے. یہ فیوچر ختم ہو جائے گا، وہ باقی رہے گا.
فرمایا گیا کہ وہاں اپنے آپ کو اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ، وہاں مغفرت اور رضوان ہے، اس کے اوپر خود بھی جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی لگاؤ۔ وہ یہ دنیا ہے بری بھی ہے، اگر اس سے ہم جہنم خرید لے جائیں یہ بڑی اچھی بھی ہے، اگر دین کے ساتھ ملا کر کے اس سے ہم جنت خرید لے جائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی دھوکا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے لیے آخرت برباد مت کرنا، یہ زیرو ہے، مگر تو اپنے ایمان کے ساتھ بنا کر کے اس کو قیمتی بنا لینا کہ اس کے ذریعے سے تجھے جنت بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر فوراً بعد میں اللہ نے اسی مستقبل کو جو بہت اجاگر اور تابناک ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ قرآن کی تفسیر ہی ہے، مگر وہ ہم طرز تکلم ایسا ہے کہ ہم آپ کو ہر زاویے سے سمجھائے تاکہ وہ بیان کا بیان بھی ہو جائے، تفسیر کی تفسیر بھی ہو جائے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فوراً بعد میں اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا۔ سابقو، اگر تو اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہے تو صرف دنیا کے مستقبل کی طرف نظر مت کر، وہ ضرورت ہے صرف، اور آخرت تیرا مقصد ہے، وہاں دائما رہنا ہے، تو ضرورت کے لیے مقصد کو فراموش مت کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تو محنت زیادہ کرنا چاہتا ہے نا تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ محنت کدھر تم زیادہ کرو گے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض، بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ، بہت بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے، اس کی طرف بڑھ کے چلو۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ فرماتا تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جنت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور جسے دینا چاہتا ہے اسے اپنے دین سے ملا دیتا ہے۔ اس لیے فرما دنیا چاہے جس کو مل جائے گی، مگر دین اللہ انہی لوگوں کو دے گا جن کو وہ اپنی بارگاہ میں پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دین وہ اللہ ان کو دیتا ہے جن کو وہ پسند فرماتا ہے، اور جن کو اس میں پسند کر لے گا تو اس پسند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے دنیا کے معان بعد میں جنت کا ذکر اس لیے کیا کہ دنیا کا آنے والا زمانہ یہ بھی فیوچر ہے، یہ بھی مستقبل ہے، اور آپ کے لیے اس کے بعد میں آخرت کا زمانہ یہ بھی فیوچر ہے، یہ بھی مستقبل ہے، مگر یہ فیوچر فنا ہونے والا ہے، وہ فیوچر باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مومن کی سوچ الگ ہے، مومن دنیا کو تو قید خانہ سمجھتا ہے، اس سے تو نکلنا چاہتا ہے۔ قید خانے میں کون رہنا چاہتا ہے؟ قید خانے سے نکلنا چاہتا ہے، قید خانے سے رہائی پانا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا الموت طاعت المومن، مر جانا اہل ایمان کے لیے اللہ کی ایک گفٹ ہے، عطا ہے۔ اللہ وہ گفٹ عطا فرماتا ہے مومن کو کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک بریج ہے، ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ وَاطَرَبَ غَدًا الْقَى مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ، حضرت بلال حبشی نے اپنی بیوی سے کہا تھا جب ان کی موت کے وقت وہ رونا شروع کر رہی تھی نزا کے وقت میں، تو فرماتے بیوی رو نہیں، غدًا الْقَى مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ، یہ گھڑی تو میرے لیے بڑی خوشی کی گھڑی ہے کہ میں ابھی جا کر کے میرے نبی سے بھی ملوں گا
ان کے صحابہ سے بھی ملوں گا. تو مرنا تو مومن کے لیے تحفہ ہوتا ہے, وہ تو دوست کے پاس جاتا ہے. اس لیے فرما کہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے, اس میں رہنا نہیں چاہتے ہیں, رہنا آخرت میں رہنا ہے. وہاں آپ کو آزاد رکھا جائے گا, وہاں کے باغ آپ کے لیے بنائے ہیں, وہاں کی جنتیں آپ کے لیے بنی ہیں. اور کافر کے لیے دنیا جنت الکافر, اس کے لیے یہاں باغ و بہار ہے, وہ چاہے جیسے جیے. ہم اس کی زندگی نہ دیکھیں گے, ہم اسلام کی بتائی ہوئی زندگی دیکھیں گے, ہم رسول کی سیرت والی زندگی دیکھیں گے, اور اس کے ذریعے سے آخرت کی دائمی جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کے کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yesterday the discussion was with regards to the different categories of life, and in particular the discussion was on the life of this world and how it is merely temporary and a delusion. Today the topic of discussion is with regards to how we should approach the world, that the world is also a good place from one perspective and a bad place from another perspective for a believer. It is good for the believer because we can use this time in the world to please Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, and therefore we can prepare for the hereafter and be successful in the hereafter. So our hereafter hinges on what we do in this world. So by way of you doing good within this world and pleasing Allah and His Messenger, we can be successful in the hereafter. So from this perspective, the life of this world can be seen to be good. That by using these means that we have, we can achieve success in the hereafter. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed Allah subhanahu wa ta'ala has purchased from the Muslims their lives and their wealth in exchange for paradise for them, in exchange of paradise for them. So Allah subhanahu wa ta'ala says that this is a transaction. Allah subhanahu wa ta'ala has purchased the lives of Muslims and their wealth, and in return Allah subhanahu wa ta'ala will give them paradise. So when something is purchased, when a transaction is complete, then the item is handed over. When a person purchases something, then the item that he purchases is handed over. So in this verse Allah subhanahu wa ta'ala says that He has purchased the lives and the wealth of Muslims. Then this means that we have handed over our lives and wealth to Allah subhanahu wa ta'ala. This means that we should only be using those, the life that Allah has given us and the wealth that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, to only do things which are in accordance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we can please Allah subhanahu wa ta'ala and attain success in the hereafter. So from this perspective, the life of this world can be seen to be good. But from the other perspective, that this very same life that we have can take you and lead you to Jahannam at the same time. That if you use these very things that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, use them against the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, you go against the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and you displease Allah and His Messenger by doing things which are contrary to Islam, then these very same things that Allah subhanahu wa ta'ala has given you that can take you to Jannah, these very things can also take you to Jahannam and can lead you to Jahannam. So from this perspective, this world is also a bad place for a believer. So it depends on how we approach this world and how we take this world so that we can become successful in the hereafter. In the hadith, the Prophet ﷺ said that the world for a believer is like a prison, and for a disbeliever it is like a paradise for them, because they have no restrictions in this world, whereas a believer has many restrictions within this world. Allah subhanahu wa ta'ala has placed many restrictions, but by following these restrictions and limitations, we can be free in the hereafter, which is the eternal life. So the Prophet ﷺ has given a very good example, that the world for a believer is a prison, and in order to free ourselves,
We must only do things in accordance with the command of Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam in order to be free in the hereafter. Whereas a believer is free in this world. He can do whatever he wants and he does whatever he wants, but in the hereafter he will not have freedom. Where the eternal life is, he will not have freedom there. So a person who has a sound mind, a Muslim in particular, should take into account these words of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that we may have restrictions in this world and we may be like a prisoner in this world, but we'll be free in the hereafter. Whereas a disbeliever is, for him this world is a paradise, and in the hereafter it will be a prison for him. So this is what we must understand when doing anything in our lives. In addition to this, having a lot of materialistic possessions in this world, it does not necessarily mean that a person is close to Allah subhanahu wa ta'ala or is beloved to Allah. So a person may feel that if a person has many materialistic things and Allah has blessed him with so much, that because of this it means that this person is close to Allah or is beloved to Allah. This is incorrect, as the materialistic possessions of this world are not dependent on this factor. They can be attained by anyone. Allah subhanahu wa ta'ala has not limited the materialistic possessions of this world on only that He only gives it to those people who are close to Him or who are beloved to Him. Allah subhanahu wa ta'ala gives the world to whoever and anyone. There is no limits or there is no factors that this is dependent on. It is given to anyone. So it does not mean that just because someone has possessions within this world, he's close to Allah subhanahu wa ta'ala. That the summary of one narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is that Allah subhanahu wa ta'ala will give the world to whoever He wants. But with regards to the religion and with regards to guidance, Allah subhanahu wa ta'ala only gives those to those who are beloved to Him. And with regards to a comparison of this world and understanding what this world actually is like, there is an incident of Sayyidina Isa alayhi salam and one of his companions. The summary of this entire incident is that there were 3 chapatis, and Sayyidina Isa alayhi salam ate one, and his companion consumed another, and the third one the companion also consumed, but he did not reveal this information to Sayyidina Isa alayhi salam. And when Sayyidina Isa alayhi salam asked him, he did not tell the truth. And he continued to lie. And Sayyidina Isa alayhi salam showed him many mu'jizat. And this person continued to lie, and he did not reveal that he consumed the last chapati. So Sayyidina Isa alayhi salam, he turned the mud into gold, and he said to this person that one share is for me, one share is for you, and another share is for the person who consumed the extra chapati. So this person then immediately admitted that he consumed the chapati, because he saw the materialistic wealth of this world. He saw gold. So at that same time, some bandits came. Sayyidina Isa alayhi salam had gone, and the bandits came, and they saw that this man has some gold. So they came to him, and they were going to take this person's gold, but this person said, "Don't take all of it, let's share it." So they agreed to share this wealth. So they made a plan. So he made a plan, this person, that we'll go and eat some food, and then we'll share this wealth out. So these people, the bandits, made a plan that we will kill this person upon going to eat with him. And this person made a plan that I will mix poison into the food, and I will kill them with the food, and then I will take all of the gold. And they made the plan that they will kill this person before they consume the food, so they can take all of the gold. So they both came, and this person was killed immediately. As soon as they came, they killed this person who was with Sayyidina Isa alayhi salam at the time, and they killed this person. So he died, so he did not get the gold. Then these people, they consumed the food because the food was there. So they died because there was poison in the food. So they also died, and the gold was left there. So this is an understanding from this story it shows you the reality of this world. That this world is nothing but temporary, and people chase this dunya and forget about the hereafter. So in the hadith of the Prophet ﷺ, the Prophet ﷺ has said that were this world worth a wing of a mosquito, so not even an entire mosquito, just a worth of a wing of a mosquito in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. So in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, if this world had even a worth, the value of just the wing of a mosquito, then Allah subhanahu wa ta'ala would not have given any of it to a disbeliever. Yes? And He would not have given a disbeliever even a drink of water from this world. Because this shows that this hadith indicates that the world is insignificant, and the worldly life in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, it has no value. The only value that this world has for us as believers is only to prepare for the hereafter, and that is the only value of this world for a believer. And for a disbeliever,
there is no value within this world unless they convert to Islam and they begin to do the practices of Islam. Otherwise, this world, the only value that this world has is for a believer to prepare for the hereafter. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says and describes this world in detail. Allah subhanahu wa ta'ala says that know that the life of this world is nothing but play and pastime and adornment, and it is boasting amongst yourselves and the desire to surpass each other in wealth and children. Allah describes the world, and as we see it, this is exactly what happens in the world. Allah subhanahu wa ta'ala knows best because He created the world in the first place. Allah subhanahu wa ta'ala describes this world as nothing but play and pastime. People just waste their time doing insignificant and useless things. And it's all about adornment, beauty. People only care about beauty and adornment. And people boast among themselves. One person will do better than another in wealth, in anything. They will boast among each other and they will be arrogant, become arrogant. And they will have a desire to surpass each other in wealth and in children and to become greater than others. This is all they do in this dunya. All they do is work for this dunya and nothing for the hereafter. So if you do not use the life of this world for the religion in order to gain success in the hereafter, then this world is no benefit. It's only pastime and play as described in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala further states in the Quran, and He gives an example of what this world is like. Allah says that this world is like the rain, the produce of which pleases the farmer. So when rain comes and it produces and it yields crops, and the farmer is pleased with these crops, and then they become dry, yes, and they become yellow in color, and then it turns into dry hay. So it has no significance after that. This is what the world is like. This is the comparison of the world Allah subhanahu wa ta'ala gives. That we are born, we come into this world, we spend a little time here, we are pleased, we enjoy this world, and then we die, and then we are transferred into the hereafter in order to be held accountable for what we did in the world. So this world is merely temporary. The example is insignificant in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah has given a parable of this life. So what do we choose? Do we choose the temporary life of this world, which will have an end and nothing of it will be left? You will not take any materialistic possessions. Or do we choose the hereafter, which is eternal, where Allah subhanahu wa ta'ala has promised for the believers? In the verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala reminds us that He has promised us, the believers who practice and do good in this world. Allah subhanahu wa ta'ala says to us that rush towards the forgiveness of your Lord and a paradise wide as the expanse of the heavens and the earth. Allah subhanahu wa ta'ala says that for a believer who rushes towards the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, prepares for the hereafter, then for such believers, Allah subhanahu wa ta'ala has prepared a paradise, a heaven, and this paradise is so large. Allah subhanahu wa ta'ala gives the example that it's as wide as the expanse of the heavens and the earth. This is just an example to make us understand. The heaven, Jannah, we cannot even imagine the size of Jannah. It's made for those who believe in Allah and His noble messengers. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala will give this as a reward to those people who believed in Allah and who believed in His messengers. We prepare for the future in this world. We prepare for many possibilities in this world. And there is nothing wrong with preparing for the future in this world, as long as we also prepare for the hereafter at the same time, and we do not forget the eternal life in the hereafter. If we forget the eternal life and all we do is prepare for the future of this world, then we have completely misunderstood our life as a believer on this earth. That it's only temporary, and it's play and pastime. And if we get stuck in this play and pastime, and we do not prepare for the hereafter, then we'll have nothing for the hereafter, and Allah subhanahu wa ta'ala will punish us with Jahannam. So in order for a person to gain success in the hereafter, the person must believe in Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and also do good deeds and prepare for the hereafter, and not forget about the hereafter because of the deceptions of this world. This is the only way a Muslim can be successful in the hereafter. So this world is merely temporary, and we should be preparing for the hereafter. So from one perspective, the world is a good place if we make it good for ourselves, so that we are successful in the hereafter. And from one perspective, it is a bad place because these very things that can take us to Jannah can also take us to Jahannam if we misuse them. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.